السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک اور نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیلبیکس 200 mg ٹیبلٹ کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی فارمولیشن کی۔ اس کی فارمولیشن سیلیکسی کو ایکسیب ہے۔ یہ گیٹس فارما کمپنی کی پروڈکٹ ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو آن کرنا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سیلبیکس 200 mg ٹیبلٹ کن کنڈیشن میں استعمال کی جاتی ہے۔ سیلبیکس ٹیبلٹ ایک اینٹی انفلامیٹری ہے جو کہ ہر قسم کے درد، ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کے لیے انتہائی مفید ہے، اور اس کے علاوہ اگر جسم کے کسی حصے میں سویلنگ ہو جاتی ہو یا یہ اس کے لیے بھی بہت مفید ہے، اور اس کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو رہا ہو جیسا کہ سر درد ہو، کمر کا درد ہو یا پھر جوڑوں اور ہڈیوں کا درد ہو، تو ان صورتحال میں بھی ہم سیلبیکس 200 mg ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت مفید ہے، اور اس کے علاوہ بڑے لوگوں کے یعنی کہ بڑے بوڑھے لوگوں کے جوڑوں میں درد ہونے کی صورت میں بھی دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اس درد کو کم کرنے کے لیے بہت مفید ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو بخار ہے، کمر میں درد ہے، تو یہ دوا اس صورتحال میں بھی انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں اس دوا کی کتنی مقدار ہم ایک دن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ سیلبیکس 200 mg ٹیبلٹ کی ایک گولی صبح اور ایک شام کو کھانا کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ اگر مقدار استعمال کرنی ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کریں۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں اس دوا کے زیادہ استعمال سے کون کون سے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے الٹی، متلی کی کیفیت ہو سکتی ہے، معدہ خراب ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں اس دوا کا استعمال کن لوگوں کو نہیں کروایا جاتا۔ ان میں ایسے افراد جن کو سیلبیکس کے کسی اجزاء سے الرجی ہو، تو اس کے علاوہ ایسے مریض جن کو جگر کا مسئلہ ہو، ان حضرات کو اس کا استعمال نہیں کروایا جاتا، اور گردے کے مریضوں کو بھی اس کا استعمال نہیں کروایا جاتا۔ حاملہ خواتین حضرات کو بھی اس کا استعمال نہیں کروایا جاتا۔ اگر انہوں نے اس کا استعمال کرنا بھی ہو تو انہیں چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے، اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی اس دوا کا استعمال کریں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو آپ کے مطلب کی انفارمیشن مل چکی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرنا، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک اور ایسے ہی نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا سب کے، اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔